بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا۔ ایک دن کچھ لوگ ایک نوجوان کی شکایت لے کر آئے اور بادشاہ کو بتایا کہ وہ نوجوان اپنی گھوڑی کو بڑی بے رحمی سے پیٹتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے اس بے رحم نوجوان کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تم اپنی گھوڑی کو اس قدر بے رحمی سے کیوں مارتے ہو؟ جانوروں پر ظلم کرنا میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے گھوڑی پر ظلم کرنے کی معقول وجہ نہ بتائی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کا غصہ دیکھ کر نوجوان بولا، عالی جاہ، میرا باپ ایک دولت مند اور عزت دار آدمی تھا۔ چونکہ میرے باپ کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اسی لیے بڑے لاد پیار سے میری پرورش ہوئی۔ لیکن ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی کہ باپ اور ماں دونوں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دن تو ان کے غم میں اداس رہا، پھر میں نے ہمت باندھ کر اپنے بارک کا کاروبار سنبھالا۔ مجھے تنہائی بہت ستاتی تھی، چنانچہ میں نے کچھ عرصے کے بعد شادی کی۔ شادی کے بعد جب دلہن گھر آئی اور ہم رات کو دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو اس میں کھانے کے طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے مزیدار کھانے موجود تھے، لیکن اس نے کسی کھانے کو شوق سے نہ کھایا، بس چاندی کے کانٹے کے ذریعے گوشت کے چند ٹکڑے منہ میں ڈال لیے۔ مجھے اس پہ تعجب ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی وہ شرم و حیا میں ہے اور اسی لیے کچھ نہیں کھا رہی۔ لیکن جب کئی دن اس کا یہی معمول رہا تو مجھے فکر ہونے لگی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اگر کھائے گی نہیں تو زندہ کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر میں اس کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت ایک رات ایسا ہوا کہ ہم دونوں سو رہے تھے۔ آدھی رات کو میری بیوی بستر سے اٹھی، میری بھی آنکھ کھل گئی، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے چپ چاپ بستر پر اسی طرح سے پڑا رہا کہ جیسے میں گہری نیند میں ہوں۔ میری بیوی نے اٹھ کر عمدہ لباس پہنا اور چپکے سے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں لپک کر بستر سے اٹھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں جاتی ہے چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً اس کی کسی سے دوستی ہے اور یہ وہیں جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہے۔ میں اس طرح کے مختلف خیالات میں گم اس کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک قبرستان آ گیا۔ میری بیوی اس قبرستان کے اندر چلی گئی، میں بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان میں گیا اور ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کے دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈراؤنی صورت کا آدمی وہاں بیٹھا ہے اور میری بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں چونکہ دور تھا اسی لیے ان کی باتیں بھی نہ سن سکا، لیکن لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں بڑی دوستی ہو۔ مجھے اس کو اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بہت غصہ آیا، لیکن اس آدمی سے بھی خوف آیا، لہٰذا میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک قبر کو کھود کر مردہ نکالا اور دونوں بیٹھ کر اس کا گوشت کھانے لگے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ ان دونوں نے گوشت کھانے کے بعد مردے کی ہڈیاں اسی قبر میں دفن کی۔ اس کے بعد میری بیوی وہاں سے چل پڑی۔ میں اس کے آگے تیزی سے گھر پہنچا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی بھی گھر آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ تھا اور اس سے نفرت بھی ہو رہی تھی، مگر میں نے ضبط کیا اور باقی رات کسی نہ کسی طرح کاٹی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات تھے۔ کبھی سوچتا کہ اسے قتل کرنے دینا چاہیے، کبھی سوچتا کہ اسے راہ راست پہ لانا چاہیے۔ آخر دل اسی بات پر ٹھہرا کہ اس کو سمجھانا چاہیے۔ اگلے دن شام کو جب میں کام کاج سے گھر واپس آیا تو میری بیوی نے کھانا لگوایا۔ ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھے۔ میری بیوی حسب معمول اسی طرح برائے نام ایک کانٹے سے کھانا کھاتی رہی، جسے دیکھ کر میں غصے سے بولا، اگر تمہیں یہ کھانا پسند نہیں تو جو کھانے پسند ہو وہ پکوا لیا کرو۔ مجھے یقین ہے میری دسترخوان پر جو کھانے ہیں وہ مردے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہے۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی کہ وہ یہ سمجھ کر کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گیا ہوں سخت غصے میں آ گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اسی وقت اس نے گلاس میں پانی لے کر مجھ پہ چھڑکا اور کہا، کتا بن جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں انسان سے کتا بن گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے مجھے مار مار کر زخمی کیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے نکلا تو محلے کے کتے میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے اجنبی سمجھ کر کاٹنے کو دوڑنے لگے۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگا اور ایک قصائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ قصائی نے رحم کھا کر دوسرے کتوں کو مار بھگایا۔ میں ساری رات اسی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھا رہا۔ دوسرے دن
صبح کو جب قصائی نے دکان کھولی تو میں بھی باہر آ گیا۔ قصائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا، مگر میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تو قصائی کو اس پر ایک غصہ آ گیا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے اٹھا تو میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک نان بائی کی دکان کے پاس جا بیٹھا، جس نے رحم کھا کر روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دیا جو میں نے کھا لیا اور وہیں رہنے کی ٹھانی۔ کچھ دیر وہاں رہنے سے نان بھائی مجھ پر اس قدر مہربان ہوا کہ روز شام کو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا اور صبح کو دکان پر لے آتا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا اور روٹی کھلاتا۔ میں اس کے اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھا۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور رقم دے کر جانے لگی تو میں نے دوڑ کر دانتوں سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران ہوئے۔ عورت نے دامن چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے نہ چھوڑا۔ جو رقم اس نے دی تھی وہ نان بائی کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اچک کر وہ رقم ہاتھ سے لی۔ ایک سکہ جو اس میں کھوٹا تھا وہ میں نے الگ کر کے نان بائی کی طرف پھینک دیا تو اس نے کہا کہ تو مجھے کھوٹا سکہ دینا چاہتی تھی، مگر یہ میرا کتا کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے، لہٰذا تم اپنا کھوٹا سکہ واپس لے لو، اور اگر یقین نہ ہو تو دوسرے سکوں میں اس سکے کو ملا کر کتے کے سامنے پھینکو۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر کھوٹے سکے کو نکال کر الگ ڈال دیا۔ جب لوگوں نے یہ تماشا دیکھا اور پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، ہر طرف سے لوگ میرا امتحان لینے کے لیے آنے لگے۔ میں ہمیشہ کھوٹے سکوں کو الگ کر دیتا۔ ایک دن ایک عورت دکان پر آئی، میرا امتحان لینے لگی، جس پر میں پورا اترا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور میں اس کے پیچھے چلتے چلتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ عورت نے کہا، بیٹی یہ وہ کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکوں کی پہچان رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر میری طرف غور سے دیکھ کر پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور میرے اوپر پھینکتے ہوئے بولی، اگر تو کسی اور شکل سے کتے کی شکل میں آیا ہے تو اپنی اصل شکل پر آ جا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کتے سے انسان بن گیا۔ جب میں نے خود کو انسان کے روپ میں دیکھا تو ان خواتین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی سنائی تو وہ لڑکی بولی کہ میں اس عورت کو ضرور سزا دوں گی جس نے تمہیں کتا بنایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی ایک کمرے میں گئی اور پانی کا گلاس لے آئی اور مجھے بولی کہ اس میں جو پانی ہے وہ گھر جا کر اپنی بیوی پر چھڑک دینا، پھر جس جانور کا تم نام لوگے تمہاری بیوی وہی بن جائے گی۔ میں وہ پانی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میری بیوی نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی۔ اسی دوران میں نے وہ پانی اس پر چھڑک دیا اور فوراً کہا، گھوڑی بن جا، تو وہ اسی لمحے گھوڑی بن گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑی دراصل میری بیوی ہے جسے میں مار رہا تھا۔ میرا یہ سلوک محض سزا کے طور پر ہے، میں ظالم آدمی نہیں۔ اب یہ خاتون گھوڑی کے بہروپ میں ہی رہے گی۔ اگر کسی نے اسے انسان بنایا تو یہ ضرور فساد برپا کرے گی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی داستان حیرت سے سنی اور پھر اسے کوئی سزا دیے بغیر گھر جانے کی اجازت دی، اور یوں ایک ظالم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ ناظرین کرام، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی سزا ہمیں ضرور پانی ہوگی، لہٰذا گناہوں سے بچنے کی کوشش ضرور کر لیا کریں۔